السلام علیکم. میرا نام عمر حیات ہے اور پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ کی کوالٹیز کے اوپر ڈسکشن کی. یہ وہی میسج ہے جو کہ آج کل دن بدن ہمارے کارپوریٹ افیئرز، ہمارے بزنس افیئرز میں ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 1447 سال میں جتنے بھی لیڈرشپ فریم ورکس، جتنے بھی گریٹ لیڈرز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس میں کنسسٹنٹلی مسلمان اور غیر مسلمان اسکالرز اسی بات پہ متفق ہیں کہ سب سے کمپریہنسو لیڈرشپ کا فریم ورک ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتا ہے. ہمارے ساتھ آج شیخ بلال احسن موجود ہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹ اسٹڈی کی جو کہ ہمارے پیغمبر نے پہلے کچھ دنوں میں مکن زندگی کے اندر ناٹ اونلی اپنی حیثیت تک، اپنے آپ تک امپلیمنٹ کی، بٹ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو بھی سکھایا. آج ہم اسی میسج کو لے کے آگے چلتے ہیں. شیخ بلال السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. شیخ صاحب، ہم نے ابھی تک ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ ڈیپ ڈائیو کی ہے. کسی بھی لیڈر کے پاس کوئی ٹولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے کام کو یا اپنے ویژن کو پروپیل کر سکتے ہیں. آف کورس ہمیں پتہ ہے ہمارے پیغمبر کے پاس سب سے افیکٹو ٹول، وہ ٹول جو کہ آج تک ہماری زندگی کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہے، جس کے اندر اللہ نے پورے اس فریم ورک کو ہمارے سامنے نمودار کیا ہے، جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اسی ٹیچنگز کی جو لیونگ ایمبوڈیمنٹ ہے، یعنی اگر آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے اور ریئل لائف میں دیکھنا ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. شیخ صاحب، اس ٹول کے بارے میں ہمیں اور بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو ٹول دیا تھا قرآن، اس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے مکن پیریڈ کے اندر اسپیسیفکلی کون کون سی وہ چیزیں، کوالٹیز، لیسنز پاس آن کی ان لوگوں کے درمیان، اور کیسے اس چیز کو آگے لے کے چلے. یہ بہت اچھا سوال ہے، بیکاز دس آلسو شوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کیا، وچ اگین ایز اے لیڈر یو نیڈ ٹو نو کہ میں نے ویژن تو ہے، اب اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے. میں نے اس کو ہاؤ ڈو آئی نیڈ ٹو برنگ اٹ ان ٹو ریئلٹی. قرآن جو خاص طور پہ جو مکن قرآن ہے، اس کا پرائم فوکس ہے ہی توحید. مکن قرآن کا جو میسج ہے وہ ہے ہی توحید. اینڈ اس توحید کو، میسج کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر چار چیزیں ہیں. ایک رسالت ہے، ایک اینڈ پر رسالت ہے اور دوسرے اینڈ پر آخرت ہے. میننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اللہ پہ ایمان لاؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میسج تمہیں پہنچانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے. یہ پیغمبر میری بتائی ہوئی بات کو تم تک پہنچاتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مکن قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس میں بہت سی چیزیں، بہت سی آیات نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن اٹ سیلف کی ڈیفنس میں کہ قرآن ایک حق بات ہے، یہ کسی انسان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ نظر آتا ہے. تو ایک اینڈ پہ تو رسالت ہو گئی، دوسرے اینڈ پہ میسج آخرت کا تھا. کانسیکوینسز کہ اگر تم اس جو رسول، جو پیغمبر جو میں جو پیغام دے رہا ہے، اس کو مانو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو، اور اگر اس کو تم ڈینائی کرو گے تو واٹ از ان اٹ فار یو. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اس سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہونا شروع لوگوں میں، لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا، بار بار یہ میسج ریپیٹ ہونا شروع ہوا کہ یہ جو زندگی تم جی رہے ہو، دس از ناٹ آل فن اینڈ گیمس. اس کا ایک پرپز ہے. یو آر ہیئر ٹو سرو اے پرپز. ایک وہ جو ٹرو نارتھ کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں، اس میں ٹرو نارتھ جو ڈیفائن ہوا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو انٹروڈیوس کیا کہ سکسیس از ناٹ ان دس دنیا، سکسیس از in the hereafter. True success is in the hereafter. اگر تم نے کامیاب ہونا ہی ہے تو start working towards what is in the hereafter.
اور پھر ان چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اور چیزیں اس ٹول میں انٹروڈیوس کی. وہ تھی ایام اللہ اور آلات اللہ. ایام اللہ میں ان قوموں کی مثالیں دی گئیں جو اس سے پہلے آئی تھیں، جو کہ مکن قرآن کی آڈینس جس سے بہت ویل ورس تھی، کیونکہ وہ ٹریڈ پہ جاتے تھے، ان روٹ سے گزرتے تھے. قوم عاد، قوم سمود کو ان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک فوج آئی ہاتھیوں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان ہسٹوریکل ایونٹس کی ذکر کرنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح ڈینائی کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ بھی اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، صحت ہے، ہر چیز ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. اور دیکھو ان کا کیا حال ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی تھنکنگ، اپنی جو ارد گرد میں ان کا ماحول تھا، اس کو آبزرو کر کے اپنی سوچ کو ذریعے اس کنکلوژن پہ پہنچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ واحد ہے. یعنی کہ سوچو کہ ہوا کیسے چلتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو مردہ زمین کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم ایک دفعہ ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں کوئی دوبارہ اٹھا ہی نہیں سکتا. جسٹ لک ایٹ دا سائیکل آف لائف. ہاؤ تھنگز گیٹ ریوائوڈ. تھنگ وچ از کمپلیٹلی بیرن، مر چکی ہے، وہ کس طرح دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹول کو کس طرح یوز کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوتی تو وہ ان آیات کو سمجھاتے، وہ ان آیات کو یوز کرتے ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم ٹو گیو دا رائٹ آنسر ٹو دا کویشچن جو کہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو ایکسپلین کرتے، ان آیات کو ریپیٹ کرتے. آیت تو ایک دفعہ نازل ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج کو کنسسٹنٹلی پاس آن کرتے، اس میسج کو لوگوں کو سکھاتے، اس لوگوں کو یاد کرواتے تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. اور اس میسج کے ذریعے لوگوں کو اس بات کو کنونس کرتے کہ دیکھو جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف میری اپنی کریڈیبلٹی کو بلڈ کرتے. بہت ضروری ہے کہ ایک کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ عمر کہ یہی ٹول وتھ پیسج آف ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. شیخ صاحب، اس سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کل کے لیڈرز، مینیجرز جو کہ دن بدن فیصلے کر رہے ہیں، اوبیسلی اگر تو ٹرو نارتھ کسی کا پروفیٹیبلٹی ہے یا ٹرو نارتھ کسی کا اپنے ایگو کو اسٹروک کرنا ہے یا اپنے بزنس کو بڑا بڑھانا ہے، تو وہ ایک طرح کی میسیجنگ لے کے چلتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی زندگی میں بار بار جو ایک چیز نظر آتی ہے، اور ابھی آپ نے جو ایگزامپلس دی ان کے ساتھ بھی یہ نظر آتی ہے کہ یہ میسیج ان لوگوں تک ریلیونٹ ہمارے پیغمبر نے بنایا جن لوگوں کی زندگی کے اندر جو چیزیں ان کو اس وقت سمجھ آ سکتی تھیں. آپ نے ہسٹوریکل ریفرنسز کا ذکر کیا، وہ بہت ساری چیزیں جو کہ ریسنٹ پاسٹ میں ان کے لیے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جو کہ قرآن میں پھر سورہ فیل میں بھی ذکر ہوا اسی ایپیسوڈ کو، اور وہ ایپیسوڈ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ایئر میں ہی ہوا، تو وہ ریلیونٹ تھا، ہسٹوریکلی ریلیونٹ تھا ان لوگوں کے لیے. یہ ان کے لیے ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کو وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. سو ایک لیڈر کا وہ ریلیونٹ میسج پاس کرنا جو کہ جس کو لوگ سمجھ سکیں، جن کی اس وقت تک اس ویژن میں کی انڈرسٹینڈنگ شاید اتنی کلیئر نہیں تھی، ہمارے پیغمبر نے ان ریلیونٹ میسیجز کے ساتھ لوگوں کے دل بدلے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہی پھر میسیج جو کہ مکن زندگی میں قرآن شریف میں بار بار نظر آتے ہیں، ریلیونٹ میسیج، رات کا دن میں بدلنا، سورج اور چاند کا اور زمین میں سے چیزوں کا نکلنا، اور پھر ایک سائیکل آف لائف ریپیٹ ہونا. مگر آپ نے ذکر کیا کہ یہ میسیجز پھر ان کے خلاف بھی یوز ہونا شروع ہو گئے. اس میں آپ کیا ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ سو تھینک یو فار ٹچنگ برنگنگ اپ آف ریلیونس آف میسیج. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رات اور دن کے بدلنے کی بات کی یا سورج اور چاند کی اپنے سرکٹ میں موو کرنے کی بات کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنس نہیں سمجھائی. انہوں نے اس طرح بات کی جس طرح اس وقت کے لوگوں کو تھرو آبزرویشن
سمجھ میں آ سکتی تھی. یو آسک کہ ہاؤ کین دس سیم میسج بی یوزڈ ایوری. وہ اس وقت کا زمانہ تھا. اس وقت کوئی سائنس نہیں تھی, کوئی آبزرویشن نہیں تھی, کوئی پروون میتھڈالوجی نہیں تھی, کوئی سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی جس کے تھرو آپ پروو کر سکیں کہ یہ ہائپوتھیسس واقعی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. بٹ اب اگر ہم نے یہی چیز دینی ہے تو دا سیم میسج وی شوڈ یوز سائنس ایز اے ٹول ٹو ایکسپلین, ناٹ کہ قرآن سچ ہے, بیکاز سائنس تو غلط ہو سکتی ہے, کین چینج اٹس اوپینین آفٹر ورڈس, قرآن تو سچ ہی ہے. بٹ دا تھنگز وچ آر ناؤ بین پروون تھرو قرآن, پروون تھرو سائنس وچ از ان قرآن, جو کہ اس کو ہمیں وی شوڈنٹ بی شائے ان ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ہمیں شائے نہیں ہونا چاہیے. ایز اے لیڈر آپ وہ بات کریں جو کہ آپ کے لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی باتیں کرتے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں ہوں گی آگے کے زمانے میں, تو لوگ بالکل they would have not understood. انہوں نے ریلیونسی جو ہے اور اپروپریٹ میسیجنگ ہمارے پیغمبر کی پوری مکن, اور پھر جب مدینہ کی زندگی میں بھی میسیجز چینج ہوئے تو وہ کیسے ان لوگوں کے لیے آئے جو کہ پھر اب اسلام کے فولڈ میں آ رہے تھے. تو یہ جو ریلیونس ہے میسج کا, کہ لوگوں آڈینس کے ساتھ ریلیٹیبلٹی ہو کے جو بات سن رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں, یہ بہت ضروری ہے ایز اے لیڈر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اس چیز کا خاص خیال رکھا, اور ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت مدد شامل تھی, کیونکہ آیات تو اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی تھی. دوسری چیز کہ یہ ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے ہو گیا. وہ ایسے ہو گیا کہ جب قریش کو یہ احساس ہوا, کیونکہ ابھی ہم اسی ٹائم فریم کے اندر چل رہے ہیں, جب قریش کو یہ احساس ہوا کہ جو بھی قرآن کو سنتا ہے وہ تو رہ ہی نہیں سکتا اس بات کو کنونس ہوئے بغیر کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, تو انہوں نے لوگوں کو انہوں نے جو سب سے آخری ریزورٹ ہوتا ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن, اس کے اوپر اترا ہے. شیخ بلال احسن کے ساتھ ہم ہمارے پیغمبر کی مکن زندگی اسپیسیفکلی کے وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سیکھ رہے ہیں جو کہ ناٹ اونلی انہوں نے اپنی زندگی میں بلکہ اپنے ساتھ جو لوگ جوڑ رہے تھے ان کی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کی. ریلیونسی آف میسج, بینگ اپروپریٹ ٹو دا پیپل جو ان کے آس پاس تھے, اور بہت امپورٹنٹلی اس ٹول کو, سب سے بڑے ٹول کو, قرآن مجید کے ٹول کو کیسے اپلائی کر کے لوگوں کے دلوں کے حال بدلنے کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہم سیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. شیخ بلال احسن, بریک سے پہلے ہم وہی میسج جو وہی ٹول جس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کر کے لوگوں کے دل موڑنے کا کام شروع کیا تھا, آپ ذکر کر رہے تھے کہ قریش نے اور جو اس وقت کے دشمن تھے اسلام کے اور پیغمبر کے, انہوں نے اس کو نیگیٹیولی یوز کرنا شروع کیا. اس کے بارے میں بتائیں. جی, تو جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اتنا پاورفل ٹول ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کنکلوژن پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ حق ہے, تو انہوں نے وہ حربہ اختیار کیا جو کہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کہ آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دو. میسج کو تو خوش نہیں کہہ سکتے, لیٹس شوٹ دا میسنجر. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مجنون ہے, یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ ساحر ہے, یہ جو بات کرتا ہے یہ اصل میں ایک میجک اسپیل ہوتا ہے, جو بات سنتا ہے وہ اسپیل کے اندر آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈاؤن پلے کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک زمانے میں صادق اور امین کہلائے جاتے تھے, وہ جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی بندے تھے, وہی اب پروجیکٹ ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ یہ خود صحیح نہیں ہے, اس لیے اس کا میسج بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ میسج کے اندر تو نہ کوئی غلطی وہ نکال سک رہے تھے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار یہ ذکر کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی آیت تم نکال سکو تو اوبیسلی کفار مکہ بالکل اس پہ کمپیٹ نہیں کر سکے. ایون ان کے لیے پوئٹری اس وقت کے لیے ان کی اسٹرینتھ تھی اور اس پہ اپنے آپ کو وہ بہت پرائڈ سمجھتے تھے, بٹ وہ نہیں کر سکے اس پہ ایمولیٹ. اصل میں ہر پیغمبر کے لیے جو ان کو ٹول دیا گیا وہ اس زمانے کے حساب سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹولز دیے گئے وہ اس زمانے میں میجک بہت پریویل کرتا تھا.
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو چیز دی گئی وہ اٹ اپیئرڈ ایز میجک، اسٹک کا پھینکنا، اس کا اژدہا میں کنورٹ ہو جانا، سو اینڈ سو فورتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سائنس جو تھی وہ بہت زیادہ اپنے عروج کے اوپر تھی، طب بہت عروج کے اوپر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹرینتھ تھی، بیماروں کو شفا دے دینا، ڈیتھ کو، مرے ہوئے بندے کو ریوائیو کر دینا، یہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی. تو ہمارا ٹول بھی ریلیونٹ رہا اور ہمارا میسج بھی ریلیونٹ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس آئے، ان کا جو اسٹرینتھ تھی، ان کا جو پرائڈ اینڈ آنر تھا، وہ ان کی زبان تھی. وہ عربی زبان پہ ایسی مہارت رکھتے تھے کہ وہ ایک بیٹھک میں کئی گھنٹوں تک شاعری کر سکتے تھے. اور وہ شاعری کس چیز پہ کرتے تھے؟ وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر شاعری کرتے تھے. وہ اپنے گھوڑے کا قصیدہ بیان کرنا شروع کرتے تھے تو اس کے بارے میں گھنٹوں کہ وہ کتنا بہادر ہے، اس کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی دم کیسی تو اس کی ٹانگ کیسی، مسلسل بات کرتے رہتے تھے. اپنی اونٹ کے بارے میں، اپنی تلوار کے بارے میں. زمانہ جاہلیت کی اگر پوئٹری کو پڑھا جائے اور وہ پڑھائی جاتی ہے عربی کو، قرآنک عربی کو بہتر سمجھنے کے لیے، کیونکہ الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، اس میں وہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں اس طرح کی بات. تو پوئٹری میں تو وہ ماسٹر تھے. ان کے لیے جو انہوں نے پہلی کریکٹر اسیسینیشن کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. قرآن نے اس کو کاؤنٹر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ اچھا یہ شاعری ہے تو پھر تم اس طرح کی کچھ لے آؤ، ایک چھوٹی سورہ لے آؤ، ایک بڑی سورہ لے آؤ. تم نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ تمام جنات کو ملا لو، سب مل کے کر لو، جو کر سکتے ہو، جس کی مدد لے سکتے ہو کر لو. But they couldn't, and they all reached the same conclusion کہ یہ حق ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ میں بات کرنے آ رہا تھا کہ جب ایز اے لیڈر آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو تو اس وقت آپ کا اپروچ کیا ہونا چاہیے. What lesson was there in this instant of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم life؟ خاموشی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن پہ ان کا دل تو بہت دھکا. اور قرآن ایکنالج کرتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دکھ رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی سکھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کہ خاموش رہو. لیٹ ٹائم پروو ہو از آن دا رائٹ. سبحان اللہ. جب کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے نا، جتنا بندہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی گیٹس امبرائلڈ ان اٹ، بیکاز ایک طرف سے بات کھلے گی، دوسری بات، تیسری بات، آپ کس کو غلط پروف کریں گے؟ خاموش ہو جائے. لیٹ اللہ رسپونڈ آن یور بہاف. اینڈ ہسٹری شوز کہ جس نے خاموشی اختیار کی، اوور دا پیریڈ آف ٹائم سچ سامنے آ گیا. حق اور سچ کبھی چھپا نہیں رہتا، وہ ایونچولی سامنے آ ہی جاتا ہے. اور جھوٹ کتنا ہی کیوں نہ پریویل کر رہا ہو، وہ کبھی سسٹین نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو کب خاموش ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے لیڈر صرف بات کرتے رہنا، گرجتے رہنا، لوگوں کو لمبی لمبی تقریریں کرتے رہنا یہی امپورٹنٹ ہے. نہیں، ٹو نو وین ٹو بی سائلنٹ از این ایکولی امپورٹنٹ کریکٹر. ویسٹرن میتھڈالوجی اور لیڈرشپ اور کوچنگ کے اندر اکثر اسی کانسیپٹ کو ایمپیتھک لسننگ سے سمجھایا جاتا ہے کہ ایز اے لیڈر شاید کبھی آسان ہوتا ہے بولنا، زیادہ مشکل ہوتا ہے سننا، اور اس کو ہم لسننگ کی بھی لیولز کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر سب سے جو اونچا لیول، اونچا درجہ لسننگ کا دیا جاتا ہے وہ ہے کہ ناٹ اونلی کہ آپ لوگوں کی بات سن لیں، بٹ اس لیول پہ سنیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، رپلائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے. جو لسننگ کی سب سے لوسٹ کوالٹی ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب کی تیاری سے بات سن رہے ہو، کیونکہ اگر آپ اپنے جواب کی تیاری کر رہے ہیں تو لسننگ کے لیول بہت نیچے چلے گئے، بیکاز آپ سن ہی نہیں رہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لسننگ سکلز تھیں، ابیلٹی ٹو لسن اینڈ ٹو انٹرنلائز، جس کو ہم اسٹاپ ٹیکنیک آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں یا پاز کہتے ہیں، کہ اگر آپ سے کوئی آج کی دنیا میں امپلائی یا اسٹاف یا کولیگ یا بزنس پرسن
آپ سے کوئی آرگیومنٹ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن یا ایکوزیشن لگا رہے ہیں، تو بجائے کہ ان کی میسج سنتے سنتے آپ اپنے جواب کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کی لسننگ سکلز نہیں چلی جائیں گی، بٹ آپ نے ناٹ اونلی لسن کیا، پاز کیا، اور بجائے کہ فوراً جواب دینے کے خاموشی اختیار کی. یہ آج کل وہی لیسنز ہیں جو کہ کارپوریٹ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آپ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کا ذکر کیا. یہ بھی، اور یہ کہ اپنے لیول کو چھوڑ کے دوسرے کے لیول پہ آ جانا. جو ایکیوز کر رہا ہے وہ تو ہے ہی لوور گراؤنڈ کے اوپر، بیکاز وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ایسے حربے اختیار کر رہا ہے. آپ ایک ہائر گراؤنڈ پہ ہیں، یو نیڈ ٹو مینٹین دیٹ، اینڈ دیٹ ہائر گراؤنڈ کین بی مینٹین بائی اڈیپٹنگ جو لسننگ اسکلز آپ نے ذکر کی یا بینگ سائلنٹ جو میں نے کہا ان کے ذریعے. سو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت میجر اسٹرینتھ تھی اس ٹول کو استعمال کرنے میں، جو پہلے انہوں نے اپروپریٹ میسج دیا آڈینس کے مطابق، ان کی انٹلیکٹ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ریلیٹیبلٹی کے مطابق میسج دیا، اور پھر جب وہ ٹول ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوا تو انہوں نے نوئنگ ویری ویل کہ یہ ٹول اٹ سیلف ول پریویل، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، نہ اپنے کریکٹر کو ڈیفینڈ کیا نہ ٹول کو ڈیفینڈ کیا. اینڈ ویری سون، کچھ ہی سالوں میں بوتھ کیم آؤٹ ایز اے ون. شیخ بلال، ہمیں صبر کا لیسن بھی ہمارے پیغمبر کی سیرت میں نظر آتا ہے. اکثر کارپوریٹ دنیا میں ان دا بزی اینڈ اسٹریسفل انوائرمنٹ دیٹ پیپل لیو ان، اکثر ایک فیصلے کے بعد فوراً دوسرا فیصلہ کرنا اور سم ٹائمز میکنگ ڈیسیجنز ان اسٹریس اکثر نقصان پہنچاتا ہے. جب ہم اس کو نیورو سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہائی لیول آف اسٹریس انسان کی زندگی پہ آتا ہے، انسان کے دماغ کو امپیکٹ کرتا ہے، تو پہلے تو انسان کا لسننگ سکلز اور صبر نیچے چلا جاتا ہے، جس کو آج کل کی دنیا میں امیگڈیلا ہائی جیک کہتے ہیں. تو آپ وہ فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو بعد میں سکون کے ساتھ ریفلیکشن کے اندر آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیسے کیا. سیکنڈلی، جو پرفارمنس ہے کہ اچھے لیول پہ پرفارم کرنا، کام کی کوالٹی اچھی ہونا یا کام کی کوانٹٹی زیادہ ہونا، جس کو پرفارمنس کی آج ڈیفینیشن دیتے ہیں ہم، وہ پرفارمنس بھی نیچے ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ اسٹڈیز دیکھیں جہاں پہ جب لوگوں کے اوپر بہت اسٹریس ڈالا گیا تو ان کی کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ نیچے چلی جاتی ہے. ایکچولی کچھ چھوٹے ٹائم کے لیے کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ اوپر جاتی ہے، مگر جیسے اسٹریس بڑھتا جاتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ میری کوالٹی اچھی ہو رہی ہے، بٹ ایکچولی ان کی جو ایکچوئل میٹرک کوالٹی کا وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری بزی، دیکھو میں کتنا بزی ہوں، مگر ان کی کوالٹی آف پرفارمنس نیچے چلا جاتا ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فوکس کے بارے میں جو چیزیں سکھائیں، میڈیٹیشن جس کو ہم مراقبہ یا مائنڈ فلنس آج کل کی دنیا میں، اس پہ آپ بتائیے کہ وہ بھی ایک ٹول ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا فوکس کے لیے اور کوالٹی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شروع میں بہت ایمفسائز کرنا شروع کیا ان میں سے ایک چیز ذکر تھی. اور ذکر کے بہت اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ذکر ان چیزوں میں سے تھا جس کے اوپر کوئی لمٹ بھی نہیں رکھی گئی. باقی جتنے بھی عبادات ہیں ان سب چیزوں میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. نماز کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، حج میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، روزے میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، زکوٰۃ میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی آف دی عمل دیٹ ہیز بین پرفارمڈ. لیکن ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا کہ ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو، ذکر کثیر کرو. کوئی اس میں کوالٹی کا وہ نہیں ہے، کوانٹٹی جتنی کوانٹٹی ہوگی کوالٹی آٹومیٹکلی بڑھے گی. اور پھر ذکر کے دو طریقے بھی سکھائے. ایک ذکر لسان تھا کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، وہ جو ہے آپ کا ذکر لسان ہو گیا. اور ایک اور طریقہ سکھایا وہ تھا ذکر خفی، ذکر قلبی، کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا. اب چونکہ ہمارا یہ ڈسکشن از ٹو ڈو ود لیڈرشپ، اس لیے ہم اس کو آیات اور احادیث سے اس وقت ان فارم آف ذکر کو پروف کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کے اندر
the quality of patience or the quality of being able to internalize کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے, اس کے لیے جو ٹول پیش کیا وہ تھا ذکر. اور جب جس کو ہم آج کل میڈیٹیشن کہتے ہیں, یہ جو ذکر, دیکھیں ذکر لسان میں ایک لمیٹیشن ہے. ذکر لسان میں کیا لمیٹیشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان نے اور بھی کام کرنے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس وقت سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ذکر قلبی ایک اتنا خوبصورت ایک آپ کے پاس ایک ٹول ہے کہ اگر اس کے ذریعے آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں. اف یو لرن پراپرلی ہاؤ ٹو اچیو دیٹ, آپ کا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں جاری رہ سکتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بندے کو شروع میں سیکھنے کے لیے کہ ذکر قلبی کرتے کیسے ہیں, اس کو آپ کو اپنے قلب پہ فوکس کر کے ذکر کرنا پڑتا ہے, جسے آج کل میڈیٹیشن کہا جاتا ہے. آپ میڈیٹیشن کیوں, آل دی گڈ لیڈرز ایٹ اے سرٹن اسٹیج, آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں یا ان کے اس میں ایک نظر آئے گا کہ دے وڈ ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار دیئر اون سیلف, اور اس میں وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے. یہ میڈیٹیشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ذریعے سکھائی, اور یہ شروع سے ہی سکھانا شروع کی. اچھا, ذکر سے فائدہ کیا ہوا کہ اس سے صبر کرنا آسان ہو گیا, اور صبر کرنے سے پھر انسان کو جو ہے چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو گیا. جو آپ نے آج کل جو نیورو سائنس سکھاتی ہے کہ جب آپ صبر نہیں کر پاتے تو آپ کس طرح بلنڈرز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ذکر لیڈ ٹو صبر اور پریکٹیکلی امپلیمنٹنگ صبر, اینڈ دیٹ ہیلپڈ ان بیٹر ڈیسیجن میکنگ, بیٹر ایگزیکیوشن اینڈ بیٹر مینجمنٹ آف دا ڈیفیکلٹ سچویشنز دیٹ کیم اپ. ہم نے اس ایپیسوڈ میں شیخ بلال احسن سے وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سیکھے اور وہ ٹولز کا ذکر کیا جن ٹولز کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل بدلے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کل کو اسلام کے بہت بڑے لیڈر بنے. ان ٹولز میں سے قرآن پاک کا ٹول یوز کرنا, اور ان لوگوں کو وہ میسج کنسسٹنٹلی اور ریلیونس کے ساتھ پیش کرنا, کسی بھی لیڈر کے لیے آج بھی اس کے ڈے ٹو ڈے کام میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ کیا وہ اپنے میسج کو اپنے لوگوں کے لیے ریلیونٹ اور کنسسٹنٹ بنا سکتے ہیں, اور پھر اس کو سٹریس کی ٹائم کے اندر جب بہت سارا ڈسٹریکشنز ایک کام کے اندر آ جائیں تو کیسے فوکس کے ساتھ, میڈیٹیشن کے ساتھ اپنے کام کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو اور امپروو کرنا. ہمیں انشاءاللہ اسی طرح پریکٹیکل ریئل لائف ایپلیکیشن آف دا سیرہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کو آگے بھی ملتی رہے گی. السلام علیکم.